بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، تندرستی دے، کیونکہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کے پاس ہو تو انہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے کیونکہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں ہو رہے تھے صبح کے 6:30 نماز کے بعد نماز سے فارغ ہو کر میں آ گئی تھی کچن میں۔ بچوں نے کہا تھا ہمیں صبح ناشتے میں پراٹھا کھانا ہے، تو اسی لیے میں بچوں کے لیے انڈا پراٹھا بنا رہی تھی۔ آج تھا منڈے، ان کو اسکول بھی جانا تھا، تو بس جلدی جلدی ان کے لیے کر رہی تھی، کیونکہ صبح میں ٹائم بہت زیادہ جلدی گزرتا ہے۔ اور اس کے بعد میں گئی نایاب کو اٹھانے کے لیے۔ میں نے کہا پہلے پراٹھا بنا لوں، انڈا بعد میں بناؤں گی، پہلے میں اسے اٹھا لوں، کیونکہ ان کو اٹھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کو اسکول بھیجنے کے بعد گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہی روز کی روٹین کہ آج کیا بنائیں۔ روز ایک یہی مشکل سوال ہوتا ہے عورتوں کے لیے، لیڈیز کے لیے، کہ آج کیا بنائیں ہم۔ تو روز میں صبح اٹھتی ہوں تو پھر میرے دماغ میں یہی گھوم رہا ہوتا ہے کہ میں آج کیا بناؤں، کچھ ایسا بناؤں کہ بچے بھی کھائیں اور ہم بھی کھائیں۔ ویسے ہمارا کیا ہے، ہم تو کچھ بھی بناؤ، کچھ بھی بنا لیں تو کھا لیتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے تو کچھ اسپیشل بنانا پڑتا ہے، کیونکہ بچے خاص طور پہ شیروز تو وہ تو کچھ ایسا ویسا نہیں کھاتا۔ وہ روز کہے گا مما کھانے میں کیا ہے، مجھے نہیں کھانا ہے۔ تو یہاں میں نے پیاز لال کر کے اس کے اندر میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دیا، اور میں نے آج سبز مرچ ثابت ڈالی ہے۔ اس کے بعد میں نے قیمہ شامل کر لیا تھا۔ قیمے میں تھوڑا پانی خشک ہو گیا تو پھر میں نے اس کے بعد یہ سب مسالے شامل کر لیے، ہانڈی کا مسالہ، نمک، سوکھا دھنیا، زیرہ۔ اس کو تھوڑا سا بھننے کے بعد میں نے پھر اس میں شامل کر دیے ٹماٹر کو ہلکا سا بھننے کے بعد میں نے دھنیا شامل کر لیا تھا۔ اس کے بعد قیمہ بھننے کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیے تھے آلو کو میں نے 10 سے 15 منٹ بھونا۔ اس کے بعد میں نے شامل کر لیا 2 گلاس پانی، اور پھر میں ڈھک کر آ گئی کمرے میں۔ جو میں نے کل کپڑے دھوئے تھے میں نے کہا یہ سمیٹ لوں، کیونکہ یہ تو سب سے ضروری کام ہے۔ ایک دن کپڑے دھونے کا ہوتا ہے اور دوسرے دن کپڑے سنبھالنے کا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اگر یہ نپٹ جائے تو پھر 4-5 دن تک تھوڑا سکون رہتا ہے کہ چلو کپڑے دھلے ہوئے بھی ہیں اور سنبھالے ہوئے بھی ہیں۔ اس کے بعد حورم بڑا تنگ کر رہی تھی آج مجھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کپڑے بچھے ہوئے ہوں اور میں بیٹھ جاؤں اس کے اوپر۔ میں بار بار اسے ہٹا رہی تھی اور وہ بار بار آ رہی تھی کپڑوں کے بیچ میں لائٹ بھی چلی گئی، تو یہ میں اب ٹارچ کی روشنی سے کپڑے لپیٹ رہی ہوں۔ ایک مشکل کام ہوتا ہے کپڑے دھونا، اور دوسرا مشکل کام ہوتا ہے کپڑوں کو سمیٹنا۔ تو ایک دن تو پورا کپڑے دھونے میں ہی لگتا ہے، دھونے میں اور سوکھنے میں۔ دوسرا دن لگتا ہے کپڑے سنبھالنے میں۔ تو زیادہ کپڑے تو میں نے استری کر کے رکھ دیے، اور یہ بچوں کے کپڑے ہیں تو ان کو تہہ کر کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد بچے اسکول سے آ گئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے ماشاءاللہ سے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمیں کمنٹس لازمی کیا کریں۔ آپ کے کمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری غلطیوں کا۔ انسان تو پورا نہیں ہے، پورا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، ہمارے رب کی ذات ہے پوری، اور انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسان تو غلطیوں کا ہی پتلا ہے، اور غلطیاں کر کر ہی انسان سیکھتا ہے۔ اور دوسری بات، ہمیں کسی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی میں خامی ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ہم کسی میں کوئی خامی ڈھونڈتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی خامی ہمارے اندر بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچیں اور نیگیٹیوٹی کو دور کر دیں، اور اگر ہم نیگیٹیوٹی دور کر دیں گے تو اس سے ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور سامنے والے کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو تندرستی دے، صحت دے، اور بس کیا کہیں ابھی۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔